پیارے بچوں، یورپ کے ایک چھوٹے سے امیر ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے ایک گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ ایک دن وہ بوڑھی عورت ہاتھ میں ٹوکری اٹھائے جس میں ایک مچھلی تھی لے کے بادشاہ کے محل کی طرف روانہ ہوئی۔ وہ یہ ٹوکری کی مچھلی بادشاہ کو تحفے میں دینا چاہتی تھی۔ وہ محل میں پہنچی اور اس نے محل کے دربارن سے کہا، بیٹا، میں تمہارے بادشاہ کے لیے ایک تحفہ لے کے آئی ہوں۔ تمہاری مہربانی مجھے بادشاہ سے ملنے دو۔ یہ بڑی قیمتی اور مہنگی مچھلی ہے۔ اچھا جی، پوچھتا ہوں۔ دیکھو بھائی، باہر ایک عورت آئی ہے، وہ کہہ رہی ہے مجھے بادشاہ سلامت سے ملنا ہے۔ آپ بتاؤ کب آئیں گے بادشاہ سلامت؟ آ رہے ہیں بادشاہ سلامت، تم اس عورت کو بلاؤ، بادشاہ سلامت اس سے ابھی مل لیتے ہیں۔ ہاں بھائی، کہاں ہے وہ عورت؟ بلایا جائے۔ کیا تحفہ لائی ہے میرے لیے؟ میں بھی تو دیکھوں کہ ایسا کون سا تحفہ ہے جو وہ عورت لے کر میرے لیے آئی ہے۔ جی بادشاہ سلامت، ابھی بلاتا ہوں۔ عورت حاضر ہو، عورت حاضر ہو، عورت حاضر ہو۔ بادشاہ سلامت، میں اس عورت کو لے کے ابھی آ رہا ہوں، آپ ذرا انتظار فرمائیے، چونکہ وہ عورت بیچاری بہت بوڑھی ہے۔ لاؤ بھائی، آئیے آئیے خاتون صاحبہ، کیا لائی ہیں آپ میرے لیے؟ بادشاہ سلامت، میں آپ کے لیے ایک ایسی مچھلی لائی ہوں جو دنیا بھر کے کیڑے مکوڑوں اور جانوروں کی بولی بولتے ہیں۔ آپ جب اس کو کھائیں گے تو آپ میں بھی یہ صفت پیدا ہو جائے گی، آپ بھی تمام دنیا کے جانوروں کی بولی سننا شروع کر دیں گے، اس لیے آپ اس کو خود ہی کھائیے گا۔ بادشاہ نے اس بوڑھی عورت کو ایک اشویوں کا تھیلا دیا اور وہ بوڑھی عورت اسے لے کے بڑی خوش ہوئی۔ اب بادشاہ کا دل یہ تھا کہ وہ جلدی سے اس مچھلی کو پکائے اور کھائے تاکہ وہ دنیا کے ہر جانور کی بولی جان سکے، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہ مچھلی کسی اور کو کھلائے، اس لیے اس نے اپنے بہت ہی خاص نوکر کو بلایا۔ جان، جان، ادھر آؤ۔ جی بادشاہ سلامت، ارشاد فرمائیے۔ جان، جاؤ یہ مچھلی تیار کر کے لے کے آؤ، اور دھیان سے اس کو تم نے بالکل نہیں چکھنا اور بالکل نہیں کھانا، اور اگر تم نے اس کو چکھا یا کھایا تو میں تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ نہیں بادشاہ سلامت، میں کیوں یہ مچھلی کھانے لگا؟ یہ آپ کی مچھلی ہے، آپ ہی کھائیے گا۔ جان مچھلی کو لے کر پکانے کے لیے چل پڑا۔ مجھے نہ پکاؤ، مجھے نہ پکاؤ۔ جان نے جلدی جلدی سے مچھلی کو پکایا تو اس نے دیکھا مچھلی تو بھاگ پڑی ہے۔ جان نے جلدی سے مچھلی کو پکڑا اور پانی میں ڈالا، اور پانی میں ڈالنے کے ساتھ ہی جان نے مچھلی کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کو منہ میں ڈالا اور کھا لیا۔ جیسے ہی جان نے مچھلی کا ٹکڑا کھایا، اس کو عجیب آوازیں آنے لگیں، مجھے بھی کھلاؤ، مجھے بھی کھلاؤ۔ اب جان سمجھ چکا تھا کہ واقعی ہی اس مچھلی کے کھانے سے جانوروں کی آوازیں آتی ہیں، کیونکہ یہاں تو سوائے مکھیوں کے اور کچھ نہیں تھا۔ جان نے مچھلی کو بادشاہ سلامت کے سامنے پیش کیا۔ مچھلی کھانے کے بعد بادشاہ نے کہا، چلو جان، مجھ کو باہر لے کے چلو، میں چاہتا ہوں کہ میں ذرا گھڑ سواری کروں، تازہ ہوا کھاؤں، تو تاکہ مجھے مزہ آئے۔
جان اور بادشاہ سلامت دونوں باہر آ گئے۔ بادشاہ سلامت بولے، جان جاؤ میرے لیے گھوڑا لے کے آؤ تاکہ میں اس پہ سوار ہوں۔ لے بادشاہ سلامت، آپ کا گھوڑا آ گیا ہے۔ اچانک گھوڑا بولا، ارے بڈھے میرے اوپر نہ بیٹھے، اگر تم میرے اوپر بیٹھا تو میں تو پہاڑی سے کود جاؤں گا، اور تو بیوقوف بڈھا تجھے میں نیچے گرا دوں گا، تیری ہڈی پسلی ایسی توڑوں گا کہ تجھے لگ پتہ جائے گا، اس لیے میرے پہ اگر بیٹھے تو یہ پیارا بھولا بھالا جان بیٹھے۔ بادشاہ کو بہت غصہ آیا، اس نے کہا، چلو جان اندر چلو، میں نے نہیں اس پہ بیٹھنا۔ جان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ جان نے کہا کہ جان کو اچانک خیال آیا کہ اگر میں ہنسا تو بادشاہ سلامت کو پتہ لگ جائے گا، اس لیے وہ چپ کر کے اندر آ گیا۔ بادشاہ کو جان پہ شک تھا، اس لیے بادشاہ نے جان کو کہا کہ جاؤ ٹھنڈے پانی کی بوتل لے کے آؤ، ایک گلاس بھر کر دے، اگر ایک قطرہ بھی گرا تو تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ جان نے بڑی احتیاط سے پانی ڈالنا شروع ہی کیا تھا کہ ابھی گلاس پورا نہ بھرا تھا کہ کھڑکی میں سے 2 چڑیاں اڑتی ہوئی اندر آئیں۔ وہ دونوں کسی بات پہ لڑ رہی تھیں۔ جان ان کی باتیں سمجھ رہا تھا۔ ایک چڑیا نے دوسرے سے کہا، یہ میرا سونے کا بال مجھے دے دو۔ دوسری چڑیا بولی، نہیں نہیں یہ میرے ہیں، انہیں میں نے اس وقت اٹھایا تھا جب سنہری بالوں والی شہزادی بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ نہیں نہیں یہ میرے ہیں۔ اتنے میں سونے کا بال جو ہے وہ زمین پہ گر پڑا، اور اس پہ نظر پڑتے ہی جان کے ہاتھ سے گلاس چھلک گیا۔ بادشاہ گرج بولا، اگر تم نے پانی گرایا تو تمہارا سر کاٹ لوں گا، اب صرف ایک ہی شرط پہ میں تمہاری جان بخشی کر سکتا ہوں، تم سنہری بالوں والی شہزادی کو لے کے آؤ تاکہ میں اس سے شادی کر سکوں۔ جان بہت گھبرایا کہ سنہری بالوں والی شہزادی میں کہاں سے لے کے آؤں، لیکن پھر بھی وہ چل پڑا، اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ جنگل میں جائے گا تو لازمی اس کو کوئی سراغ مل جائے گا۔ وہ چلتا گیا، ایک جگہ اسے آگ جلتی ہوئی نظر آئی، کسی لکڑہارے نے جلائی ہوگی۔ جان نے جب غور سے دیکھا تو یا اللہ ہماری مدد کرے، یا اللہ ہماری مدد کرے۔ چونٹیوں کا گھر چل رہا تھا۔ جان نے جلدی سے درخت کی شاخ سے آگ چونٹیوں کے گھر سے بہت دور لے گیا۔ چونٹی نے کہا، آپ کا بہت شکریہ، اگر کبھی میری مدد کی ضرورت پڑی تو میں آپ کے بہت کام آؤں گی۔ جان نے کہا، چلو ٹھیک ہے، پر تم میرے کیا کام آؤ گی؟ پھر بھی میں تمہیں مدد کے لیے پکار لوں گا۔ جان بولا، اچھا جی ٹھیک ہے، پر تم میری کیا مدد کر سکو گی؟ چلو اچھا، کبھی کام پڑا تو تمہیں بلا لوں گا۔ ابھی جان تھوڑا ہی دور گیا تھا تو اس نے دیکھا کہ درخت پہ ایک گھونسلہ ہے جس سے کوے کے 2 بچے نیچے گر چکے ہیں اور وہ بھوک سے بلگ رہے ہیں۔ جان کو ان پہ ترس آیا، اس نے درخت پر دونوں بچوں کو واپس رکھ دیا اور ان کو کھانے کو بھی دیا۔ کوہ بولے، کبھی ہماری مدد کی ضرورت پڑی تو بتائیے گا۔ جان نے کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جان چلتا گیا اور ایک جھیل کے پاس پہنچا۔ جھیل میں پانی چمک رہا تھا اور جھیل کے کنارے مچھیرے 2 آپس میں لڑ رہے تھے۔ جان نے پوچھا، کیا بات ہے بھائیوں، کیوں آپس میں لڑ رہے ہو؟ یہ دیکھیں جی صاحب جی، یہ مچھلی میں نے پکڑی تھی، پر یہ کہتا ہے یہ مچھلی میری ہے۔ نہیں نہیں صاحب جی یہ مچھلی میری ہے، نہیں نہیں صاحب جی یہ مچھلی میری ہے۔ جان نے انہیں دونوں کو بہت ساری رقم دی اور مچھلی خرید لی اور مچھلی کو پانی میں چھوڑ دیا۔ مچھلی بولی، جان تم نے میری پہ مہربانی کری، مجھے پانی میں واپس چھوڑا، کبھی ضرورت پڑی تو بتانا۔
دیکھو بھائی، تم نے ہمارے سے مچھلی اتنی بڑی قیمت دے کے لی اور پھر تم نے اس کو واپس جھیل میں پھینک دیا۔ بتاؤ نا بھائی، اصل ماجرا کیا ہے؟ دیکھو بات یہ ہے میرے پیارے دوستوں، میں ایک شہزادی کی تلاش میں ہوں۔ اچھا، وہ شہزادی تو اس جزیرے کے بادشاہ کی لڑکی ہے جو اس جھیل کے درمیان میں واقع ہے۔ وہ دیکھو بادشاہ کے محل کا مینار جس کا عکس پانی میں نظر آ رہا ہے۔ شہزادی روز صبح سورج نکلنے کے بعد اس مینار پہ چڑھ کے اپنے بالوں میں کنگھی کرتی ہیں۔ آپ نے ہماری لڑائی ختم کروائی، ہمارے ساتھ نیکی کی، ہم آپ کو کشتی میں سوار کر کے اس جزیرے پہ چھوڑ آتے ہیں، لیکن سنہری بالوں والی شہزادی کو پانے میں بڑی احتیاط کیجیے گا، کیونکہ بادشاہ کی 12 بیٹیاں ہیں، 12 کی شکلیں ایک جیسی ہیں، ان میں سے صرف ایک کے بال سنہری ہیں۔ اچھا بھائیوں، تمہارا بہت شکریہ، تم مجھ کو ذرا جلدی سے جزیرے پہ چھوڑاؤ۔ بادشاہ کے محل کے چوکیدار کو جان نے جھک کے سلام کیا اور بادشاہ سے رشتہ مانگا۔ بادشاہ بولا، لے جاؤ، ابھی لے جاؤ، اگر تم کامیاب ہو جاؤ گے 3 کام کرنے پڑیں گے ہیں۔ پہلا کام پہلے دن، دوسرا کام دوسرے دن اور تیسرا کام تیسرے دن۔ ٹھیک ہے جی، میں آپ کے تینوں کام کر دوں گا۔ اچھا پھر جاؤ، جا کے آرام کرو، کل میں تم کو بتاؤں گا پہلا کام کیا ہے۔ جان اپنے کمرے میں آرام کرنے لگا۔ اگلی صبح ملازم نے کہا، بھائی جان اٹھ جائیں، بھائی جان بادشاہ سلامت آپ کا انتظار کر رہے ہیں بھائی جان۔ جان ہڑبڑا کے اٹھا اور بادشاہ سلامت نے کہا، آؤ بیٹا، اب میں تم کو بتاتا ہوں۔ ایک دفعہ شہزادی اس چراگاہ میں سیر کرنے گئی، اس کے گلے کا ہار ٹوٹ گیا، تمام موتی بکھر گئے۔ تم سارے موتی تلاش کر کے لے آؤ، اگر ایک بھی موتی رہ گیا تو تم کامیاب نہیں قرار پاؤ گے۔ چراگاہ میں ہر طرف گھاس ہی گھاس تھی۔ جان نے ہر جگہ تلاش کیا، گھاس کی جڑوں میں دیکھا، لیکن اسے ایک بھی موتی نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا، کاش اس وقت چونٹیاں ہوتی۔ اچانک بڑی سی آواز آئی، ہم حاضر ہیں، دوست بتاؤ کیا کام ہے؟ جان نے گھاس پہ نظر ڈالی اور کہا کہ مجھے موتی لا کے دو۔ تھوڑی دیر میں ہی چونٹیاں سارے موتی اٹھا کے لے آئیں۔ ایک چونٹی بولی، ٹھہرو، ایک موتی رہ گیا، میری ٹانگ نا اس میں آگ چلنے میں جل گئی تھی، میں لنگڑا کے چل رہی ہوں، آتی ہوں۔ جان نے سب کا شکریہ ادا کیا اور بادشاہ سلامت کو ہار پیش کر دیا۔ اگلے دن بادشاہ سلامت نے کہا، کچھ عرصہ کی بات ہے کہ میری شہزادی اس جھیل پہ نہانے گئی، وہاں وہ اپنے سونے کی انگوٹھی کھو گئی اس کی۔ اب تم جاؤ اور جا کے انگوٹھی ڈھونڈ لاؤ۔ جان جھیل کے کنارے پہنچا تو ادھر ادھر پاؤں مارے، لیکن اتنی بڑی جھیل میں اس کو کہاں انگوٹھی ملنی تھی۔ اس نے سوچا، کاش اس وقت میرے پاس سنہری مچھلی ہوتی تو وہ ضرور میری مدد کرتی۔ ابھی اس کا یہ کہنا ہی تھا کہ پانی سے نکلی، بولے جی بولے میرے آقا حکم کرے، میں کیا کروں؟ اوے پیاری مچھلی، تم جاؤ اور جا کے میرے لیے اس شہزادی کی سونے کی انگوٹھی لے کے آؤ۔ ابھی لاتی ہوں بادشاہ سلامت، میرے سرکار۔ مچھلی پانی میں گئی اور تھوڑی دیر بعد 2 مچھلیاں جو انگوٹھی کے لیے ڈر رہی تھیں ان سے انگوٹھی لے کے آ گئی۔ جان سوچنے لگا، میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، اتنی جلدی مجھ کو انگوٹھی مل گئی۔ اس نے لمبے ڈانک بھرے اور فوراً بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ لیں بادشاہ سلامت آپ کی بیٹی کی انگوٹھی۔
بادشاہ سلامت بولے، واہ بھائی واہ، تم نے تو کمال کر دیا، اب بس تمہارا ایک کام باقی ہے، اور وہ ہے تم شہزادی کے لیے زندہ اور مردہ پانی لے کے آؤ۔ جان تو چکرا کے رہ گیا، ارے یہ زندہ اور مردہ پانی کہاں سے ملے گا؟ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ کہاں جائے، کہاں کیا کرے، یہ عجیب و غریب پانی کہاں سے ملتے ہیں کہ اتنے میں اوپر سے اس کو آواز آئی، جو سرکار آپ حکم کریں ہم ابھی آپ کو لے جاتے ہیں پانی کے چشموں پر۔ ارے کون ہے؟ کائیں 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 کوا، کائیں 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 کوا۔ جان بولا، وہ زندہ اور مردہ پانی کہاں پہ ملے گا؟ کوا بولا، ہمیں پتہ ہے کائیں 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 کائیں، ہمیں پتہ ہے کائیں 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 کائیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کوا اور کوی بڑے بڑے سے گھونگوں میں پانی بھر کے لے آئے اور جان کے ہاتھ پہ رکھے گا، یہ لے زندہ پانی کائیں 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 کائیں، یہ لے مردہ پانی کائیں 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 کائیں، اور وہ دونوں اڑ گئے۔ جان جلدی جلدی پہنچا اور اس نے بادشاہ سلامت کو کہا، لے بادشاہ سلامت، میں آپ کی بیٹی کے لیے زندہ مردہ پانی لے آیا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے پانی کو چیک کیا اور کہا، ٹھیک ہے، تم بالکل ٹھیک لے کے آئے ہو، اب تم نے میری تینوں شرطیں مان لی ہیں، لیکن اب سب سے اہم بات تو رہ گئی ہے۔ جان وہ کیا سرکار، مجھے بھی تو بتائیے۔ سنہری بالوں والی شہزادی کو تم خود پہچانو گے، اور اگر تم نہ پہچان سکے تو اس کو نہیں لے کے جاؤ گے۔ ٹھیک ہے سر جی، میں خود ہی پہچان لوں گا۔ اب جان ایک کمرے میں گیا، خوبصورت لڑکیاں میز کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھیں اور وہ سب کی ایک جیسی شکلیں تھیں۔ اب جان تو بہت پریشان ہوا کہ اتنے میں اس کو آواز آئی، میں مکھی ہوں، مجھے آپ نے بچایا تھا، آپ کو شاید یاد نہ ہو، لیکن میں آپ کے پاس آ رہی ہوں۔ میں جس کے لیے آپ کے کان میں کہوں آپ اسی لڑکی کی طرف اشارہ کرنا، اب آپ ٹیبل کے گرد چلنا شروع کریں۔ جان نے لڑکی ٹیبل کے گرد چکر لگایا تو جیسے ہی وہ سنہری بالوں والی شہزادی کے پاس پہنچا، مکھی بولی، یہی ہے، یہی ہے۔ جان نے کہا، یہی ہے میری شہزادی، یہی ہے میری شہزادی۔ بادشاہ بولا، واہ بھائی، شاباش شاباش، تم نے تو کمال کر دیا، چلو جاؤ اپنی شہزادی کو لے جاؤ۔ اگلے دن جان اپنے بہت سے ملازموں اور سامان کے ساتھ شہزادی کو لے کے روانہ ہوا۔ جب یہ جلوس شہر میں داخل ہوا تو بادشاہ کھڑکی سے دیکھ رہا تھا کہ رنگ برنگے کپڑے، گھوڑے، وہ حیران رہ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ جان تو کب کا مر کھپ گیا ہوگا، لیکن اس طرح ہنستے کھیلتے اسے آ کے دیکھ کے بادشاہ کو یقین نہ آیا۔ اب بادشاہ کو ڈر لگا کہ شہزادی کہیں جان سے شادی نہ کر لے، اس لیے جان شہزادی کا ہاتھ تھامے بادشاہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ اسے یقین تھا کہ بادشاہ سلامت مجھے تعریف کے دو بول بولیں گے، لیکن بادشاہ نے کہا، کل میں اس لڑکی سے شادی کروں گا اور تم اپنی کامیابی پر جشن مناؤ۔ تمہاری لاش نہایت عزت سے شاہی قبرستان میں بھیج دی جائے گی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ اس کو جیل خانے میں ڈال دو۔ جان نے کہا، سرکار مجھ کو معاف کر دیں، ایک تو میں شہزادی لایا ہوں، اس سے آپ مجھے مار رہے ہیں۔ اگلے دن جب شادی کی تیاریاں زور و شور پہ تھی، جان کو بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا اور سب کے سامنے اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ تب شہزادی نے بادشاہ سے درخواست کی کہ جان کی لاش اسے دے دی جائے۔ بادشاہ نے کہا، چلو تمہاری مرضی، ایک آخری خواہش میں تمہاری قبول کر لیتا ہوں
شہزادی کے باپ نے شہزادی کے سامان میں زندہ اور مردہ پانیوں کے گھونگے بھی رکھ دیے تھے۔ شہزادی نے زندہ پانی جان کی لاش پر چھڑکا تو دیکھتے ہی دیکھتے جان کا سر دھڑ کے ساتھ جڑ گیا اور وہ انگڑائی لے کے اٹھ بیٹھا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ جوان اور خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا۔ اس نے سوچا یہ پانی وہ اپنے اوپر ڈال لے تو وہ بھی جان کی طرح خوبصورت اور جوان ہو جائے گا۔ اس نے شہزادی کو کہا، یہ جو پانی تم نے اس پہ چھڑکا ہے وہ پانی تم مجھ پر بھی چھڑکو۔ شہزادی نے زندہ پانی تو ختم ہو چکا تھا۔ شہزادی نے مردہ پانی والے گھونگے کو اٹھایا اور بادشاہ پہ چھڑک دیا۔ بادشاہ فوراً مر گیا۔ جب لوگوں کو بادشاہ کی موت کا علم ہوا تو انہوں نے جان کو اپنا بادشاہ بنا لیا، اور بچوں بڑی دھوم دھام سے شہزادی کی شادی جان کے ساتھ ہوگی، اور اس شہزادی میں سب جانور بھی شامل تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔